بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماد نعت پاک چینل کو سننے والوں میرے دوستوں، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے سحری، افطاری اور تراویح کے بارے میں ایک بیان دیا تھا مختصراً حدیث شریف کی روشنی سے۔ آج آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اعتکاف اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ، چٹائی وغیرہ کو ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا جاتا۔ رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے۔ یہ معارف الحدیث کی روایت ہے۔ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کی طرح ہوگا۔ اس کا ثواب 2 حج کے برابر اور 2 عمرہ کے برابر ملے گا۔ بہت ثواب ہے۔ بیہقی اور معارف الحدیث کی روایت ہے۔ اعتکاف میں جو مستحبات ہیں، اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، یہ میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اعتکاف میں نیک اور اچھی باتوں کا کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف کا ورد کرنا، علوم دینیہ کا پڑھنا، اچھی کتابوں کو، دین کی کتابوں کو پڑھنا یا پڑھانا، وعظ و نصیحت، تقریر، دینی تقریر، ان سب چیزوں کا ہونا، نماز پنجگانہ والی مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ سب مستحبات اعتکاف میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے مقاربت کرے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے، سوائے ان ضرورتوں کے جو بالکل ناگزیر ہوں، جو ضروری ہیں، جیسے رفع حاجت، حمام میں جانا، پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزہ کے نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد اور معارف الحدیث کی روایت میں ہے۔ اعتکاف مسنون یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالالتزام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، اور یہی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کر لینے سے سب کی طرف سے کفایت ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اور معتکف جو اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کے مسنونہ اعمال کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اس سے کم کا نفل ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے مکان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حالت اعتکاف میں قرآن کی تلاوت یا دوسری دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں اور ان میں جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان کو طاق رات کہا جاتا ہے۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے
کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں۔ اس رات کی اگر مجھے جانکاری ہو جائے، شب قدر کی اگر مجھے جانکاری ہو جائے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے دوستو، ہر شخص کو، مرد ہو عورت ہو، سب کو یہ یاد کر لینا چاہیے، اور رمضان میں خاص طور سے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا ورد کرتے رہیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کریم ہیں، عفو کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھ سے درگزر کر دیجئے۔ یہ معارف الحدیث کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، بندوں کی خطائیں معاف کی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کیا ایسا شب قدر میں ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شب قدر تو الگ چیز ہے، یہ رمضان کی آخری رات جس کو چاند رات کہا جاتا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ یہ رمضان کے روزہ رکھنے کے بدلے میں اجرت دی جاتی ہے، مزدور کو اس کی اجرت ملتی ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ دولت، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے بندوں کی طرف اس رات میں متوجہ ہوتا ہے اور بندوں کی بھرپور عنایت اور بخشش کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ المکرمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کی جو بھی مقدار متعین وقت کے حساب سے کی جائے اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں کہ صدقہ فطر کی کیا مقدار متعین کی ہے۔ لیکن آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب پر ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر نماز عید کو جانے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر تم کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایام کھانے پینے اور باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ یہ 2 دن ایسے ہیں عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے، ان میں بھرپور خوشی منانا چاہیے اور اس میں کھانا کھانا لوگوں کو کھلانا، خوشی ہو کر کے ادھر ادھر ٹہلنا چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن سب شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ قانون شریعت کو اپنے حد کے اندر رکھنا چاہیے اور اس کی حدود کے اندر یہ ساری چیز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے ایام کے روزے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ روزے بہت رکھنے کی تھی۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزے کے معاملے میں بھی عجیب نرالا تھا کہ وقت کی مصلحت کے تحت خاص ایام کے روزے رکھتے اور بسا اوقات افطار فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کبھی تو متواتر روزہ رکھتے تھے اور ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اس ماہ میں افطاری نہیں فرمائیں گے، اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ تمام ماہ کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایسے ہی کسی ماہ کو کامل افطار میں گزار دیا ہو، یہ بھی نہیں کیا۔ ابو داؤد شریف اور شمائل ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رکھتے تھے۔ میں نے مقرر دوبارہ پوچھا کہ مہینے کے کن ایام میں روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا اہتمام نہ تھا، جس دن بھی موقع مل جاتا آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوشنبہ اور پنجشنبہ، دوشنبہ اور جمعرات کے دن حق تعالیٰ شانہ کی عالی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوشنبہ اور جمعرات کے دن خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا متبرک دن ہے کہ اسی دن بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں وہ بحالت روزہ پیش ہوں، روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ مکمل طور پر چلنے والا بنا دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے آپ حماد نعت پاک چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اس سے جڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔